انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی محفل میں انشاءاللہ العزیز ہم 10 کمانڈمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آیات کی تشریح کروں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ قرآن ہی کی آیات سے ثابت ہے۔ یہ جو لفظ 10 کمانڈمنٹس یا 10 احکامات ہیں، ان کی ابتدا قرآنی آیات کے مطابق حضرت موسیٰ کے اس سفر سے جس میں کہ وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور واپسی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تختیوں پر، ٹیبلٹس پر 10 کمانڈمنٹس جو تحریر کر کے دی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ، یہ واقعہ ہے جب کہ بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس ہو گئے تھے اور صحرا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ یہ تختیاں لے کے جب نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی۔ تو وہ بہت غصے میں انہوں نے تختیاں زمین پہ ڈال دیں اور پہلے اپنے بھائی ہارون سے سوال کیا، اس کے بعد معاملے کی تہ تک پہنچے اور سامری کی حرکت کی وجہ سے ان کے یہ بات علم میں آئی کہ ان کی قوم جو ہے اس نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اس کے بعد ان کا معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد توریت نازل فرمائی، اسی طریقے سے جیسے قرآن نازل ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی۔ اچھا، اس کے بعد میں جب توریت کو کمپائل کیا گیا تو یہ 10 کمانڈمنٹس جو کہ تختیوں پہ دی گئی تھیں وہ اس توریت میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نسلیں فائدہ اٹھاتی رہی توریت سے اور یہ 10 کمانڈمنٹ سے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کا وقت گزر گیا تو ان کے ماننے والوں نے بائبل کو کمپائل کیا، بائبل یہ انجیل کو کمپائل کیا اور اس کو کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے اس بائبل کے 2 حصے بنا دیے جو کہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے ایک حصہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے احکامات، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات، ان کی تقاریر شامل ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ وہ ہے جو کہ انہوں نے پرانی توریت میں سے اخذ کر کے اور شامل کر لیا ہے بائبل میں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں توریت کے حصے وہ شامل ہیں اور اسی میں 10 کمانڈمنٹ شامل ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے بھی چیپٹرز ہیں، جیسے ہمارے یہاں سورتیں ہیں، تو اس میں چیپٹر نمبر 20 جو ہے وہ ایکسوڈس کہلاتا ہے، اور ایکسوڈس کے معنی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی روانگی ہوئی تھی یا ہجرت ہوئی تھی مصر سے فلسطین کی طرف، تو وہ ایکسوڈس کہلاتا ہے۔ تو اس میں ایکسوڈس کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ 10 کمانڈمنٹس دی ہوئی ہیں مختلف آرڈرز میں، تو ہم انشاءاللہ ان کو اسٹڈی کریں گے، چونکہ اب یہ دونوں توریت میں بھی موجود ہیں اور بائبل میں بھی موجود ہیں۔ پھر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ان کمانڈمنٹ سے ملتے ہیں، تو اس کا بھی ہم ان کا مطالعہ کریں گے کہ تینوں کتابوں میں یہ کس طریقے سے کامن ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہاں پر، اگر آپ نوٹ کریں کہ کمانڈمنٹ نمبر 1 اور پھر اس کا ریفرنس ہے ایکسوڈس جو کہ چیپٹر 20 ہے اور اس کی ورس 16 ہے، اس کے یہ ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں میں نے یہ بلو کلر میں یہاں لکھے ہیں، اور پہلے میں مثال بتا دیتا ہوں کہ یہ الفاظ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایکسوڈس میں لکھے ہیں۔ Thou shalt have no other gods before me، یہ الفاظ ہیں ایکسوڈس کے۔ اچھا، پھر بائبل میں بعد میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کی ذرا تشریح بھی کر دی ہے،
اور تشریح جو ہے وہ اس کے نیچے ہی لکھی ہوئی ہے بلو کلرز میں، جس کے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسوشیٹنگ پارٹنرز ود گاڈ، اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو شامل کرنا۔ تو یہ حصہ ہے ایکسوڈس کا، توریت کا اور بائبل کا۔ اچھا، یہی کمانڈمنٹ جب ہم دیکھیں گے قرآن میں تو کئی جگہ موجود ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو کاپی کیا ہے ایک آیت میں، جو کہ آیت نمبر ہے کمانڈمنٹ نمبر 1 کی سورہ الاسراء کی سورت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں وہی چیز دہرائی گئی ہے جو ایکسوڈس میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حکم ہے، یہ فعل امر ہے کہ لا تجل، مت بنا، مت شامل کر، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود۔ اب پھر اللہ تعالیٰ یہ بالکل یہ وہی لفظ ہیں جو کہ ایکسوڈس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کمانڈمنٹ نمبر 1 کے ہیں۔ اس کے بعد بقیہ 3 الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر کسی شخص نے یہ حرکت کری کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود شامل کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس دنیا ہی میں، بآخرت کا تو معاملہ دوسرا ہے۔ فَتَقْعُدَ، وہ بیٹھا رہ جائے گا، یہ قاعدہ سے ہے، قاعدہ کے مطلب ہے بیٹھ جانا۔ مذموما مخذولا، یہ 2 الفاظ ہیں۔ مذموم جو ہے وہ جس کی مذمت کی جاتی ہے، ملامت کی جاتی ہے، ایسا اس دنیا میں وہ شخص ہو کے رہ جائے گا۔ مخذولا جو ہے وہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بے بس ہو کے رہ جائے گا، جیسے کسی کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ایسا ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ فرسٹ کمانڈمنٹ ہے ایکسوڈس کی، جو کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 22 سے ملتی ہے۔ تو یہ کمانڈمنٹ نمبر 1 سمجھ لیں آپ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کمانڈمنٹ نمبر 2 میں، ایکسوڈس میں آیت نمبر 4۔ اچھا، ایکسوڈس میں بھی یہ کمانڈمنٹس ہیں، یہ آرڈر میں نہیں ہیں۔ اب جو ہے ان کی ورس نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے ایکسوڈس کے الفاظ کے مطابق thou shalt not make unto thee any graven images، یہ الفاظ ہیں وہاں۔ اس کے بعد بائبل کی تشریح اور دوسرے حضرات کی تشریح یہ ہے کہ گریون امیجز کیا ہیں جو بائبل نے بتائی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ کاروڈ آئیڈل، یعنی ایک ایسا بت بنایا جائے جس کی کارونگ کی گئی ہو، مٹی کا ہو یا دھات کا ہو، اور امیج آف اے گاڈ، یا کوئی امیج بنا کے ٹانگ دی جائے اس مقصد کے لیے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ دیکھ لیجئے، بالکل جیسے آج کل ہندو کا معاملہ ہے، مندروں میں ہوتا ہے کہ وہ رام کی اور کرشنا کی انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ گریون امیجز ہیں، اس کو 10 کمانڈمنٹ میں آئے کمانڈمنٹ نمبر 2 کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اسی چیز کو کس طریقے سے، کئی آیات ہیں، یہاں میں نے صرف ایک آیت لی ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں شامل کی تھی، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ہزار سال کے بعد قرآن میں نازل فرما دی۔ وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے دعا کی، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد آمنا، وہ دعا مانگ رہے ہیں مکے میں کعبہ بنانے کے بعد کہ اس شہر کو، اس بستی کو بڑا امن والا بنا دے، وجنبنی، اور بچا دے مجھے، وبنیا، اور میری اولاد کو، یعنی ان کے بعد جو بھی آئیں گے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں، پوجا کریں بتوں کی۔ یہ ان کو خطرہ اس وقت تھا تو انہوں نے وہ دعا مانگی وہاں پہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میں آنے والے، اور یہ ہوا کہ کعبے کے اندر جو تھے وہ بت رکھ دیے گئے اور ان کی عبادت کی جانے لگی، اور پھر دنیا کے دوسرے حصوں میں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو توریت میں منع کیا گیا تھا، اور اسی چیز کو بعد میں قرآن میں نازل فرمایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی بتا دیا تھا کہ مت کرنا،
بتوں کی عبادت، اور یہاں بھی دہرایا گیا اس کو، تو یہ کمانڈ نمبر 2 جو ہے یہ میچ کرتی ہے اس سے۔ اچھا اب چلیے جو کمانڈمنٹ نمبر 3 ہے، یہ ایکسوڈس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain۔ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ in vain کیا ہے۔ in vain کا یہاں پہ تشریح ہے کہ swear falsely، یعنی جھوٹی قسم مت کھاؤ اللہ کا نام لے کے، فالس اوتھ نہ اٹھاؤ، کوئی حلف ایسا نہ اٹھاؤ جس میں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پروفینٹی ہے، کوئی بے حیائی بے فحاشی کی باتیں مت کرو۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے اس میں یہ تشریح میں لکھا ہے کہ اسپیک فالسلی آن گاڈس بہاف، اللہ کا نام لے کے یہ مت کہو کہ یہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے۔ اچھا یہی ساری چیزیں قرآن میں کئی جگہ ہیں، اور یہاں میں نے آیت نمبر 116 سورہ النحل کی کوٹ کی ہے، اور اس آیت کی بالکل وہی تشریح ہے جو کمانڈمنٹ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، اس سے پہلے ایک آیت ہے سورہ الانعام کی 93، پہلے ہم وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد دوسری آیت جو ہے سورہ النحل کی ہے، آیت نمبر 116۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو کہ افطرا کہتے ہیں کوئی جھوٹ گڑھ لینا، علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹی کوئی بات گڑھ لے اور وہ بیان کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بات یہاں قرآن میں فرما رہے ہیں جو کہ وہاں پر نازل ہو چکی ہے پہلے کمانڈمنٹ میں، کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کی طرف سے کوئی جھوٹ منسوب نہیں کرو۔ اور یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان مولوی حضرات بھی بعض اوقات اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا کہہ دیتے ہیں، اور کہیں اس کا سب ثبوت نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے۔ اچھا تو اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ النحل کی ہے، آیت نمبر 116۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا، حکم ہے مت کہو، لما تصف السنتکم، جو بھی تمہاری زبانیں بولنا شروع کر دیتی ہیں بولنا شروع کر دو، الکذبا، جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، ہمارے ہاں صبح شام لوگ فتوے دیتے رہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا، اس کو مت کہو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ کے اوپر، ایسا جھوٹ، ان الذین یفترون، جو لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آئیے کمانڈمنٹ نمبر 4 ہے۔ کمانڈمنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ایکسوڈس کی آیت نمبر ورس نمبر 8 ہے۔ یہاں پر اس کے الفاظ ہے ریممبر دی سیبتھ ڈے ٹو کیپ اٹ ہولی۔ اچھا تو یہ کیا کس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ان کے لیے عبادت کے طور پہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ جب نازل ہوا ہے تو یقیناً یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا حکم۔ اس کے بعد جب یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے اور ان کے ماننے والوں نے اس بات کو آگے بڑھایا تو اس میں انہوں نے سیٹرڈے کے بجائے سنڈے کر لیا۔ تو وہ کیتھولک چرچ جو ہے اس نے چینج کیا تھا یہ کہ بجائے سیٹرڈے کو عبادت کرنے کے اب سنڈے کو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا قرآن جب نازل ہوا تو سورہ الجمعہ میں اور بھی مقامات پر جمعے کا دن جو تھا وہ مخصوص کر دیا گیا۔ گو کہ فرق ہے، سبت کے دن میں ان کو عبادت کرنے کا حکم ہے اور دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں جمعے کا دن اجتماعی عبادت کا دن رکھا، لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد اجازت دی ہے کہ جو چاہے کرو۔ تو یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، وہ لوگ جو تم ایمان لائے، آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن،
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو جلدی چاہیا کرو ذکر کی طرف اللہ کے. سو جمعے کا دن، جمعے کی عبادت، جمعے کی نماز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر اللہ ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنا کاروبار چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. تو مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ عبادت کا، اس طریقے سے عبادت کا دن مخصوص کر دیا گیا. اور اس کے بعد اس کی اگلی آیت بھی ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو دوبارہ اپنے کاموں میں جا کے مصروف ہو جاؤ. تو یہ کمانڈمنٹ نمبر 4 ہے. اب آئیے کمانڈمنٹ نمبر 5 کی طرف. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، پہلے اس میں ایکسوڈس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں، ایکسوڈس میں آیت نمبر 12 میں آنر دائی فادر اینڈ دائی مدر، ماں اور باپ کے بارے میں بہت احکامات دیے گئے ہیں. اور اس کی تشریح وہاں پر ہے کہ کائنڈ اینڈ ریسپیکٹفل اینڈ لکنگ آفٹر پیرنٹس. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ماں باپ کے لیے ان پر احسان کرنے کی تنبیہ فرمائی ہے. تو یہاں میں نے 2 آیتیں کوٹ کی ہیں. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس ہی کے. ایاہ کا مطلب ہے صرف اللہ ہی کی. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین پر، ماں باپ دونوں کا ذکر ہے، ان پر احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر میں، چاہے ایک ہو یا دونوں ہو ماں باپ ہوں، فلا تقل لہما، تو ان سے اف بھی مت کہو، یعنی چھوٹی سی بات بھی ناراضگی کی نہ کرو. ولا تنہرہما، نہ ان دونوں کو کوئی ڈانٹو. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سے عمدہ اور نرم بات کرو، احترام کی. وخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائے رکھو عاجزی کے ساتھ رحمت کے لیے. وقر، اور دعا مانگتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان پر رحم فرما، دونوں پر، جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا، میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا. اس کے بعد کمانڈمنٹ نمبر 6 ہے، ایکسوڈس میں آیت نمبر 13 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمانڈمنٹ یہ ہے thou shalt not kill. اس کی تشریح ہے مرڈر وداؤٹ جسٹیفیکیشن، یعنی کوئی ایک ایسا قتل کر دینا، کسی کی جان لینا جس کا کوئی حق نہ بنتا ہو جان لینے کا. قرآن میں کئی جگہ ہے، یہاں پر ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے، آیت نمبر 33 ہے سورہ الاسراء کی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو کسی جان کو، کوئی جان نہ لو جو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، منع فرما دیا ہے، مگر بالحق، حق کے طور پر، جائز طور پر، یعنی کسی کو اس کے جرم کی سزا ملنی ہے تو پھر اسی حساب سے اس کی جان لی جائے گی، لیکن بغیر کسی وجہ کے صاف حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا، مت قتل کرو النفس، کسی بھی جان کو. اور یہ دیکھیے نوٹ کیجئے، یہاں جان کا یہ مطلب نہیں ہے، نفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو تو چھوڑ دیں اور غیر مسلم کی جان لینا شروع کر دیں. یہاں نفس جو ہے یہ انسان ہے، ہر انسان جو ہے اللہ کی نظر میں محترم ہے. یہ آیت، اب یہ چلتے ہیں کمانڈمنٹ نمبر 7 کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایکسوڈس کی آیت نمبر 14 ہے thou shalt not commit adultery. تو یہاں پر اڈلٹری کی جو عام تعریف ہے وہی ہے کہ والنٹریلی کوئی سیکشل ریلیشن شپ ہے، اس میں ایٹ لیسٹ ون پارٹیسپینٹ از میریڈ ٹو سم ون ایلس، تو وہاں وہ زنا ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں الاسراء کی آیت نمبر 32 میں یہی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ یقیناً بڑی بے حیائی کی بات ہے. اور یہی نہیں بلکہ ساء سبیلا، یہ ایک ایسی راہ ہے کہ جس پہ آدمی چل پڑتا ہے تو اس کا رکنا مشکل ہوتا ہے.
اچھا، اس کے بعد کمانڈمنٹ نمبر 8 جو ہے وہ ایکسوڈس کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا thou shalt not steal، یعنی تم چوری نہیں کرو گے. یہاں کسی تشریح ہے کہ یہ آیت جو ہے ایکسوڈس کی، یہ prohibits theft in all of its forms، ہر فارم میں کسی بھی، جیسے نہ صرف یہ کہ کسی کی چوری کرنا، کسی کی چیز اٹھا کے لے جانا، بلکہ ناجائز طریقے سے بھی جو آمدنی ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. یہ سب منع فرما دی کہ اس کو نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی اس کی بڑی تنبیہ فرمائی ہے سورہ المائدہ میں اور سورہ البقرہ میں، اور بھی کئی مقامات پر. میں نے یہاں صرف ایک آیت نوٹ کی ہے المائدہ کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے چوری کرنے کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے. والسارق والسارقۃ، وہ مرد یا وہ عورت جس نے چوری کی ہے، فاقطعوا ایدیہما، تو کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے، یہ ان کا پیمنٹ ہے، بما کسبا، جو انہوں نے دونوں میں سے، مرد ہو چاہے عورت ہو، کمایا. اللہ نے فرمایا نکالا من اللہ، یہ ایک ایگزمپلری پنشمنٹ ہے، عبرت کی پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ ایک شخص کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد سوسائٹی جو ہے نا اس میں دوبارہ کوئی ہمت نہیں کرے گا اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ جو ہے وہ بہت حکمت والا اور زبردست ہے. آیت اس کے بعد کمانڈمنٹ نمبر 9 جو ہے وہ ایکسوڈس کی آیت نمبر 16 ہے. اس میں کمانڈمنٹ کہتی ہے thou shalt not bear false witness against thy neighbor، اپنے پڑوسی کے مقابلے میں یا وہاں پر تم کوئی جھوٹی گواہی نہیں دو گے. یہاں پر اس کی تشریح یہ ہے، لیکن قرآن میں نہ صرف یہ پڑوسی بلکہ سب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جھوٹی گواہی دو گے، بلکہ ان کی طرف سے وہ گمان بھی نہیں رکھو گے جو تم دوسروں کو ان کے بارے میں بتا سکو کہ اس میں یہ برائی ہے. اس میں سورہ الحجرات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 12. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ سب لوگوں کے لیے، خالی نیبر ہی کے لیے، کہ لوگوں ایمان والو بچتے رہو دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، گمان کرنے سے، انہیں بدگمانی کرنے سے. ان بعد الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں کہ بہت گناہ ہیں. ولا تجسسوا، اور ان کی تجسس یہ سمجھ لیں آپ جاسوسی نہیں کرو، انہیں خواہ ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرو. اگر تمہارے پڑوسی ہیں تو تمہیں ضرورت نہیں کہ ان کے اندرونی گھر کے حالات تمہارے علم میں لائے جائیں، ان کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑو. ولا یغتب، اور نہ غیبت کرو، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں یہیں پر روک دی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں وہ برائیاں نہ پھیلیں جن کو کہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے آج کل پھیل رہی ہیں. اس کے بعد کمانڈمنٹ نمبر 10 جو ہے وہ ایکسوڈس کی آیت نمبر 17 ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے thou shalt not covet، تو کووٹ نہیں کرے گا. یہ کووٹ کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے کہ you should not have a strong desire what does not belong to you، جو تمہاری پاس نہیں ہے، جو تمہاری چیز نہیں ہے، جو اللہ نے دوسروں کو دی ہے، وہ ان کے لیے دی ہے. تم ہوس نہیں کرو، تم شہوت نہیں کرو، کہ وہ حسد نہیں کرو کہ وہ چیزیں ان کے پاس نہ رہیں اور وہ تمہارے پاس آ جائیں. اس کو منع کیا گیا ہے. اور یہ بڑا کلیئرلی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں نے ایک آیت لی ہے مثال کے طور پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت کو اور اس نیچر کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرو، اس میں احتیاط برتو. اللہ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، زینت دار بنا دی گئی ہیں انسان کے لیے. چاہتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہو جائیں جو کہ اس کے ایکسوڈس کی کمانڈمنٹ میں بتائی گئی ہیں کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس کیا ہو جائیں، حب و شہوات، محبت عورتوں کی، میرے پاس زیادہ سے زیادہ عورتیں ہو جائیں. من النساء والبنین، میرے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد ہو جائے، جائز ناجائز. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، کے ڈھیر لگ جائیں میرے پاس سونے کے، والفضہ اور چاندی کے. والخیل المسومۃ، اور ایسے گھوڑے جو بہت عمدہ نسل کے ہوں.
والانعام، اور ایسے جاندار بہت سارے جانور کھیتی باڑی کے اور دوسرے قسم کے میرے پاس ہوں، والحرث، اور میری بہت ساری کھیتیاں ہو، میرا بہت لینڈ ہو، اور میرے پاس بہت لوگ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ تھوڑی سی زندگی کا سامان ہے، ان چیزوں کی طلب نہ کرو، جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس جو ہے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو شکر کر کے استعمال کرتے رہو، اور باقی جب دنیا سے لوٹ کے جاؤ گے تو اللہ کے پاس بہت عمدہ انجام ہے تمہارے لیے۔ تو یہ 10 کمانڈمنٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے نازل کی اور انسان قومیں اس پر چلتی رہیں، اس کے بعد قرآن میں مختلف مقامات پر انہی چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشریح فرمائی۔ اور بھی آیات ہیں، میں نے ایک آیت کا حصہ لیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کمانڈمنٹس جو ہیں وہ اب بھی اسلام میں موجود ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم چینج نہیں ہوتا، چاہے وہ پرانے زمانے میں ہو چاہے نئے زمانے میں ہو۔ تو ہم یہ سمجھنے کے لیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہدایت اور دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، بعد میں لوگوں ان میں تبدیلیاں کر لی ہیں جس کی وجہ سے ہی تقسیم ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم۔